بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سراج الامہ کاشف الغمہ امام الفقہاء حضرت سیدنا نعمان بن ثابت المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت جو ہوئی ہے وہ ماہ شعبان المعظم کی دوسری تاریخ کا، یعنی کہ ماہ شعبان المعظم کا ابتدائی میں دوسری تاریخ کو آپ کی ولادت یعنی کہ آپ کا وصال مبارک ہوا ہے۔ پھر ولادت 70 یا ہجری یا 80 ہجری میں کوفہ عراق میں ہوئی۔ آپ تابعی ہے، بزرگ ہے، آپ نے 70 صحابہ سے زائد یعنی کہ آپ نے شرف ملاقات بھی کی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا ہے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا ہے اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے، وہ شان ہے، آپ نے صحابہ اکرام سے ملاقات بھی کی ہے اور ان سے حدیثوں کو بھی آپ نے روایت بھی کیا ہے۔ 70 یا 80 ہجری میں کوفہ اور عراق کے میں آپ کی ولادت باسط جو کوفہ وہ سرزمین ہے جہاں پر 1500 سے زائد صحابہ اکرام فاروق اعظم کے دور خلافت میں فاروق اعظم کے حکم کے مطابق وہاں پر تشریف لائے تھے، اور وہاں پر علم کا مرکز بھی بنایا گیا تھا جہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور یہی نہیں کہ کوفہ کی سرزمین پر بارہا کئی مرتبہ آپ نے امام بخاری علیہ رحمۃ الرضوان علم کے سلسلے میں، احادیثوں کے سلسلے میں آپ نے بار بار وہاں پر اس کوفہ کے سرزمین پر سفر کیا ہے، ان گنت سفر کیا ہے، بے حساب آپ نے سفر کیا ہے۔ تو وہ کوفہ کے سرزمین میں ہے جہاں پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہے، سرکار کی اتباع کامل اتباع کرنے والے تھے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے علم کا مرکز بھی وہاں پر بنایا۔ کثیر تعداد میں لوگوں نے آپ سے علم کا فائدہ اور علم حاصل بھی کیا ہے، اور جن کی شاگردی میں امام شعبی اور امام ابراہیم نخعی ہے۔ تو یہ امام شعبی اور امام ابراہیم نخعی جو ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد یہ بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ جو ہے 4000 سے زائد ہے، اور آپ 70 سال زندگی یا اس سے زائد آپ نے زندگی گزاری، آپ کا عمر کا حصہ تھا۔ اچھا، آپ نے 80 ہزار سے زائد قرآن اور حدیث سے مسائل کو استنباط کیا، یعنی کہ اخذ کیا اور لوگوں تک آپ نے پہنچایا ہے۔ تو 150 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا ہے، یعنی کہ اس زمانے میں منصور، شاید غالباً منصور بادشاہ نے یہ عہدہ خضاعت کا، جو عہدہ خضا ایک مقام ہوتا ہے، ایک درجہ ہوتا ہے جس کو فیصلہ کرنے کا، لوگوں کے فیصلے کے لیے ایک آدمی کو کھڑا کیا جاتا ہے، تو وہ عہدہ جو ہے آپ کو دینے کے لیے جب کہا گیا تو آپ نے بادشاہ کی اس بات کو ٹھکرا دیا، تو بادشاہ نے آپ کو جیل کے اندر قید بنا دیا تھا۔ لیکن جیل میں جانے کے باوجود بھی آپ نے علم کو حاصل کرنے کے لیے یعنی کہ تلامذہ آپ کے شاگرد وہاں آتے اور آپ سے علم دین بھی حاصل کرتے۔ جیل کے اندر بھی آپ نے علم کا اور علم کی درس آپ نے ختم یعنی کہ روکا نہیں، بلکہ آپ نے لوگوں کو پڑھایا بھی ہے۔ تو الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے، جو آپ کو جیل ہی میں زہر دے کے آپ کو شہید کیا گیا، اور 50,000 سے زائد آپ کے جنازے میں لوگوں کی تعداد تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر مزار پر انوار بھی بغداد اور عراق میں مرجع خلائق ہے، خیرت الحسان اور دیگر اور کتابوں کے اندر بھی یہ لکھا جاتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ کہنے کا مقصد یہ ہے۔ پھر ایک اور بھی ہے جس میں بہار شریعت بھی ہے، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے مجھ پر فخر فرمایا، اور میں اپنی امت میں سے ایک شخص پر فخر کروں گا جس کا نام نعمان ہے، اور اس کی کنیت ابو حنیفہ ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ تمام نبی مجھ پر فخر کریں گے، یعنی کہ تمام نبی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ فخر کرتے ہیں، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
میں ابو حنیفہ پر فخر کروں گا، اور جس نے ابو حنیفہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نور نظر بھی ہے، چہیتے بھی ہیں، جس پہ سرکار فخر بھی فرماتے ہیں۔ آدم علیہ السلام ہو، تمام انبیاء علیہ السلام ہیں جو سرکار پہ فخر فرماتے ہیں، اور سرکار جو ہے امام اعظم ابو حنیفہ پہ فخر فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہیں پر یہ حوالہ بھی ہے، بہار شریعت جلد 16 میں بھی ہے اور صفحہ نمبر 19 ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی آتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان اور عظمت بھی ہیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک کے پیدائش سے پہلے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کو بھی آپ نے بیان فرمایا ہے، جس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام فرمایا کہ میری امت میں ایک مرد پیدا ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہے، اور قیامت میں میری امت کا چراغ ہوگا، یعنی کہ سراج امت ہوگا، سراج امت ہوگا، چراغ ہوگا اور روشن ہوگا۔ تو یہی نہیں کہ جس میں امام مالک علیہ رحمۃ الرضوان کے بارے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا، امام شافعی کے بارے میں بھی آپ نے حدیث پاک میں فرمایا ہے۔ پھر یہی نہیں، پھر اس کے بعد یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمائے کہ یہ بھی انہی کی حدیث ہے، دوسری روایت بھی ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ایسا مرد پیدا ہوا جس کا نام نعمان بن ثابت ہوگا، یعنی کہ آپ کا امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نعمان ہوگا اور آپ کے والد کا نام ثابت بھی ہے، اور ان کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، اور اللہ کے دین اور ملی سنت کو زندہ کریں گے، یعنی کہ سرکار 70 سال پہلے آپ کی پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ ان کا نام نعمان بن ثابت ہوگا، ان کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، اور وہ دین کو اور ملی سنت کو زندہ کریں گے۔ پھر یہی امام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث پاک ہے کہ میرے بعد ایک ایسا شخص آئے گا جسے نعمان کہا جائے گا، اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، اور اس کے ہاتھوں سے اللہ کا دین اور ملی سنت زندہ ہوگے۔ تو ناظرین، یہ تمام چیزیں ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی پیشین یعنی کہ آمد سے پہلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا۔ تو یہی نہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کے حوالے سے بھی جہاں پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ حضرت حمزہ شمالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ تشریف لائے اور آپ کے سامنے بیٹھ گئے ادب کے ساتھ، اور امام جعفر صادق سے چند مسائل پر گفتگو ہوئی۔ امام اعظم نے امام جعفر صادق سے چند مسائل پر آپ نے گفتگو فرمائی۔ جب آپ چلے گئے تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وہاں پر بیٹھے تھے حضرت حمزہ شمالی، ان سے فرمایا یہ شخص بڑا صاحب علم اور فضل اور کثیر الفقیہ ہے، ہے۔ امام اعظم کو دیکھا اور میانہ خد اور حسین چہرہ اور قریب النفس تھے، اور آپ نہ تو دراز خط تھے اور نہ پس خط تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی شان و مبارک کے بارے میں امام جعفر صادق کی تعریف برے کلمات فرماتے ہیں، یہ علم اور فضل میں اور کثیر الفقیہ ہوں گے۔ تو امام جعفر صادق جن پر ان کی علم اور ان کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی آتا ہے کہ احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی بارگاہ میں رسول پاک علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت لقمان علیہ السلام کے پاس حکمت کا اتنا بڑا ذخیرہ تھا کہ آپ حکمت کی باتیں اور حکمت کے فیصلے فرمایا کرتے تھے، اور اس نے دقیق سے دقیق فیصلے کرتے تھے، اور حکمت کا بڑا صغیرہ تھا اپنے بعد۔ تو یہ سب حضرت لقمان کی اس حکمت کی دانائی اور ان کے ذخیرے کی تعریف جبرائیل علیہ السلام نے جب آپ کے سامنے کی، تو آپ نے رسول پاک علیہ السلام نے کہ آپ نے خیال کیا کاش میری امت میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جو حکمت کا یہ ذخیرہ ہوتا، اور حکیم لقمان کی حکمت کا سرمایہ ان کی مثل اگر ہوتا میری امت میں بھی۔ پھر تو دوبارہ رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے،
اور آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی امت میں ایک ایسا مرد پیدا ہوگا جو حکمت کا خرمن اور حکمت کا ذخیرہ ہوگا اور حکمت کی باتوں سے بھر دے گا اور حکمت کی باتوں کو عام کرے گا اور حکمت کی باتوں کو پھیلائے گا اور روشنی دے گا اور حکمت سے وہ مرصع بھی ہوگا. پھر آپ کی امت کو آپ کے احکام سے واقف کرائے گا وہی حکمت کی باتوں سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سن کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی طویل عمر آپ نے پایا اور جس کو حضرت شاید غالباً امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی ہوگی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنے پاس بلایا اور ان کے منہ میں اپنا لعاب دہن یعنی کہ تھوک مبارک آپ نے ان کو عطا فرمایا اور وصیت کی جب امام اعظم ابو حنیفہ کا جب ولادت ہو تو جب ان سے ملاقات ہو تو ان کے منہ میں بھی یہ میری امانت کو ان کے منہ میں ڈال دینا. تو کتنا عظیم اور شخصیت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں ولادت سے پہلے جن کے چرچے ہو رہے ہیں اور جن کا نام لقب اور کنیت کو بتایا جا رہا ہے اور ان کے آنے سے دین اور سنت اور زندہ ہوگا. اور یہ حدیثوں کے راوی حضرت ابو ہریرہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں. پھر یہ بھی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو حنیفہ میرے دین اور امت کی ہدایت کے روشن کے چراغ ہوں گے اور صحابہ اکرام کے بعد رسول پاک علیہ السلام نے آپ کے نائب ہوں گے. شریعت میں فتویٰ دینے کا آپ کا حق ہوگا اور آپ دین میں آہنی دیوار کی طرح مضبوط ہوں اور علم کے ہر شعبے میں مشتاق ہوں گے اور اس علم و فضل کی فراوانی کے باوجود آپ مشکلات کو لبیک کہتے ہوں گے آسانی کے ساتھ ان مشکلات کو آسان فرمائیں گے. جب فقہ کے ملک میں قحط بڑھ گیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ فیصلوں کی وہ باران رحمت نے اسے سرسبز شاداب کیا خوشحالی سے اس کو سیراب کیا ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت ہے. ان کے حوالے سے کچھ کیا گیا. امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ستون اگر لکڑی کا بھی اگر ستون ہو تو امام اعظم اپنے دلائل سے اس ستون کو سونے کی طرح اس ستون کو ثابت کر سکتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کی وہ شان ہے وہ مینار ہے وہ روشن چراغ ہے اور زہد و تقوی پرہیزگاری میں علم و فضل میں کمالات میں حکمت میں بہت سارے آپ کا ایک مدرسہ بھی تھا جہاں پر طلباء پڑھتے تھے اور آپ کا تجارت کا کاروبار بھی تھا جہاں پر آپ کپڑوں کا تجارت بھی کرتے تھے اور بڑی امانت دار اور دیانتداری کے ساتھ صدق اور سچائی کے ساتھ اور اس تجارت کیا کرتے تھے اور دور دراز علاقوں میں بھی آپ اپنے غلاموں کو تجارت کے ان مسائل کو بھی آپ بھیج کر ان آمدنی کا ذرائع جب ہوتا تو راہ للہیت میں بھی خرچہ کرتے ہیں اور اپنے طلباء کے اندر جو مدرسے میں پڑھتے تھے آپ ان پر بھی خرچہ کرتے تھے. حتیٰ کہ آپ جمعہ کے دن میں تمام طلباء کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کرتے تھے اچھے سے اچھے کھانوں کا بھی اہتمام فرماتے. حتیٰ کہ جب آپ کی باری آتی تو آپ معمولی سی چھوٹی سی روکی سوکی روٹی کو بھی آپ تناول فرمایا کرتے تھے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے حصے میں بھی آپ عبادت و ریاضت بڑی سختی کے ساتھ آپ فرمایا کرتے تھے. الحمدللہ ایک ہی وضو سے آپ نے 40 سال تک فجر کی نماز عشاء کے ساتھ فجر کی نماز کو بھی ادا فرمایا ہے. امام اعظم بڑے ہی حلیم اور طبع تھے اور بردبار بھی تھے اور صبر اور استقامت آپ کے اندر کوٹ کر بھرا تھا اور کئی آپ کے تلامذہ اور کئی آپ کے شاگرد تھے اور جس میں نمایاں جو ہے امام ابو یوسف ہے امام محمد بھی ہیں جن پر آپ فخر فرمایا بھی کرتے تھے اور بھی طلباء تھے جن پر بھی آپ سے سیراب بھی ہوئے اور حتیٰ کہ کئی گوشوں میں آپ کی علمیت کو پھیلایا بھی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی وہ شان ہے وہ عظمت ہے. الحمدللہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم اس حنفی مسلک میں پیروی کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہی تو فرمایا کہ جب آخری دن تھا کعبے کے اندر رات بھر آپ نے قرآن مجید پڑھا اور 2 رکعت میں اور اللہ کی طرف سے یہی پیغام یہ اعلان آیا ہے کہ اے امام اعظم کہ ہم تمہیں بھی بخش دیے ہیں اور تمہاری عبادت کو بھی قبول کیا ہے اور جو تمہاری حنفی مسلک میں جو پیروی کرتے ہیں ان سب کو ہم نے بخش دیا ہے. امام حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ امام اعظم کا جو مسلک ہے وہ بڑا ہی سچا اور مضبوط ہے
اور اس کے اندر کوئی خرابی کوئی کمی نہیں ہے۔ مجدد الفسانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ امام اعظم کا مسلک بڑا ہی مضبوط ہے، یہ دریا کی طرح ہے،